ایران کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت سے پیچھے ہٹا تو ایران مکمل دفاع کے لیے تیار ہے۔ جنگ کا خاتمہ دنیا کی ترجیح ضرور ہے، تاہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تنازع ایران کی پسپائی پر ختم نہیں ہوگا۔ کالیباف نے مسلم ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہوں۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز تازہ ترین کارروائیوں میں مزید 4 خوارج جہنم واصل کر چکی ہیں۔ آپریشن شابان میں اب تک مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن میں مجموعی طور پر اب تک 79 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر بزدلانہ دہشت گردی کے واقعے کا حساب چکتا۔ پاک فوج، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان فتنہ الخوارج کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ بلوچستان کے دشوار گزار اور سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں چھپے بیٹھے خارجیوں کے لیے گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران پہلے 13 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ تازہ ترین کارروائیوں میں مزید 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ تازہ کارروائیوں میں 43 خوارج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن میں اب تک 79 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعے کی صبح خزار زیدی میں دہشت گردوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، جسے ناکام بنایا گیا۔ فوج اور ایف سی کے دستوں کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کے نسلا ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے۔ عدالت نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا بنیادی اختیار عدلیہ نہیں، صوبائی حکومت کا ہے۔ عدالتیں اپنی حد میں رہیں اور انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کریں۔ منصفانہ قانونی کارروائی کے بغیر کسی عمارت کو گرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے سے مٹی میں ملنے والا نسلا ٹاور آج ماضی کے فیصلوں پر قانونی نظر ثانی کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ شارع فیصلے کا وہ خالی پلاٹ جس تلے شہریوں کی جمع پونجی دب گئی، اب آئینی حدود اور انتظامی دائرہ کار پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے 2018 اور 19 کے نسلا ٹاور کو گرانے کے احکامات واپس لے لیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ عدالتیں اپنی حد میں رہے، انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کریں۔ منصفانہ قانونی کارروائی کے بغیر کسی عمارت کو گرانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ نسلا ٹاور کے متاثرین نے کہا کہ عمارت گرا دی گئی، لوگوں کی جمع پونجی آگ میں جھونکی جا چکی ہے، اب فیصلہ دیا گیا ہے، اب مطالبہ کرتے ہیں کہ عمارت کی تعمیر دوبارہ کی جائے، ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کالے قانون کو جس کے تحت نسلا ٹاور کے 45 خاندان تباہ و برباد ہو گئے، اس کو قلمدار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ ریکویسٹ کرتا ہوں 45 خاندانوں کی طرف سے کہ دوبارہ نسلا ٹاور کو اس حکم کے تحت کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے۔ نسلا ٹاور کو 2021-22 میں سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی قرار دے کر گرایا گیا تھا۔ رخ کریں گے پنجاب کا، جہاں کمسن بچیوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہونے لگا۔ لاہور میں 13 سالہ بچی کو اغوا کر کے کراچی منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اچرا میں 12 سالہ بچی کی ٹیوشن سینٹر میں پراسرار موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے، جبکہ ننکانہ صاحب میں 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے کیس میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں کمسن بچیاں درندہ صفت ملزمان کے نشانے پر، کہیں بروقت کارروائی نے ایک زندگی بچا لی تو کہیں انصاف کا انتظار باقی ہے۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں 13 سالہ لڑکی کو اغوا کر کے کراچی لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس نے سیف سٹی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے بچی کو سکھر سے بحفاظت بازیاب کر لیا۔ ملزمہ کی تلاش جاری ہے۔ اچرا میں ٹیوشن سینٹر کے اندر 12 سالہ بچی کی موت کے معاملے میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کے مطابق موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک اور اس کی 2 بیٹیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ادھر نانکانہ صاحب میں 4 سالہ ابیحہ کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم فیصل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل WTI $0.5 کم ہو کر $71 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ برطانوی برینڈ خام تیل $76 فی بیرل کا ہو گیا۔ UAE مربان کروڈ آئل $71 پر ٹریڈ کرنے لگا۔
ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل WTI $0.5 کم ہو کر $71 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ برطانوی برینڈ خام تیل $76 فی بیرل کا ہو گیا۔ UAE مربان کروڈ آئل $71 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل WTI $0.5 کم ہو کر $71 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ برطانوی برینڈ خام تیل $76 فی بیرل کا ہو گیا۔ UAE مربان کروڈ آئل $71 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں چند روز قبل لگنے والی ہولناک آگ کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جاری کر دی، مگر دوسری جانب متاثرہ تاجروں نے رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انتظامیہ کو ہی اس سانحے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں محمد علی جا خان کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں آگ لگنے کے واقعے کی انکوائری رپورٹ جاری۔ غفلت بے نقاب چشم کشا انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق آگ سب سے پہلے اسٹال نمبر C432 اور C433 میں لگی۔ رات 9:45 بجے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی گئی۔ فائر بریگیڈ کو 9:51 پر اطلاع دی گئی۔ بازار میں موجود فائر ٹینڈر اپنی مقررہ جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اسٹالز کو گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ متاثرہ تاجروں نے رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا۔ انتظامیہ کو سانحے کا ذمہ دار قرار دیا۔ 2 گاڑی ہوتے پانی کا جس ٹائم اس طرح اکثر ہوتے نا تو اس میں یا گاڑی جو ہوتے ہیں اس میں ڈرائیور نہیں ہوتے، جب ڈرائیور ہوتے ہیں اس میں پانی نہیں ہوتے۔ جو فائر کے وہ آگ بجھانے والے ہوتے ہیں گیس والے، وہ بھی یہ لے گئے اور اس رات گاڑی بھی نہیں تھی بازار میں۔ رپورٹ میں رات کے وقت سٹالز میں سامان رکھنے پر پابندی، فائر سیفٹی آڈٹ، ترپال کے استعمال پر پابندی سمیت کئی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ تاجروں نے سوال اٹھایا کہ یہاں ہر سال آگ کیوں لگتی ہے؟ رپورٹس تو آتی ہیں مگر ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں ہو پاتا؟ 6 دفعہ آگ لگا ہے، گورنمنٹ نے کون سا تعاون کیا ہمارا ساتھ؟ آگ تو کافی بار تقریباً 7ویں 8ویں بار ادھر آگ لگی ہے، کافی سائڈوں پہ، اس سائڈ بھی لگتی ہے، اس سائڈ بھی لگتی ہے۔ سینٹر میں جو ہے نا ایک بڑی ہمیں دوار لگانے دیں، آگے شٹر لگانے دیں کہ نیکسٹ ٹائم ہماری جو ہے نا بچت ہو سکے۔ نہیں تو جس طرح یہ ترپالیں لگی ہوتی ہیں ان میں تو آگ ایک گلی میں لگ جائے تو 10 گلیاں ساتھ لے جاتی ہے۔ رپورٹ میں سٹالز آگے کرائے پر دینے والوں کی الاٹمنٹ فوری منسوخ کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ H9 بازار میں لگنے والی آگ سے کروڑوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرین کے خواب ٹوٹ گئے، دل ٹوٹ گیا، ارمان ڈوب گئے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ محمد علی جا خان، بول نیوز، اسلام آباد۔ اسرائیل آپے سے باہر، غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے ڈرون کے ذریعے غزہ کے شمالی علاقے بیت لاہیہ میں واقع کمال عدوان اسپتال کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 طبی اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے، جن سے متعدد کی ہلاکت کی تشویش ہے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے گفتگو میں کہا کہ فریقین ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں میں قطر کی مستقل اور غیر متزلزل حمایت پر امیر قطر کا دلی شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے سفارتی روابط اور بامعنی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امیر قطر نے قیام امن کے لیے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے واقعے کی دوبارہ تحقیقات کے لیے DSP گارڈن کو نیا انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا۔ فیصلہ ایڈیشنل IG کراچی کی سربراہی میں اجلاس میں کیا گیا۔ DSP عامر گل پلازہ میں آگ لگنے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کریں گے۔ گزشتہ روز عدالت نے نیا تفتیشی افسر مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے SBCA، سول ڈیفنس، ریسکیو، فائر بریگیڈ، KMC اور ٹریفک پولیس کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔